سارے پڑھیں الصلاۃ والسلام نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نہایت ہی عزتوں کے لائق خواتین و حضرات، کووڈ-19 کے جو سال گزرے تو باقاعدہ ہماری کوئی محفل یہاں پہ نہیں تھی، بلکہ آن لائن ہماری یہ محفل ساری تھی، لیکن آج ایک مرتبہ پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ 5 بجے سے یہاں پہ بندوں نے دوسرے ٹاؤن سے جو ویکلی آتے ہیں لوگ یہاں پہ آنا شروع کیا، اور اس وقت ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ لاسٹ ویک پاکستان میں عشرہ رحمت للعالمین منایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ آپ اس دنیا کے لیے بھی رحمت ہیں، جنات کے لیے بھی رحمت ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چرند اور پرند اینیمل کے لیے بھی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف جلیلہ اور آپ کے خصائص اور آپ کے کمالات اور آپ کے معجزات میریکلز اتنی ہیں کہ جو انسان شمار نہیں کر سکتا۔ ان میں جو مبنی بر اخلاق جو آپ کا وصف ہے، اخلاق کریمانہ اور لوگوں کی مدد کرنا، مہمان نوازی کرنا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، بیواؤں کا خیال رکھنا، جو لوگ نہیں کما سکتے انہیں کما کے دینا، اور ان کے گھر جا کے کام کرنا، یہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کسی نے دیکھا تو بعض ایسے بھی تھے کہ آپ کو دیکھتے ہوئے کہا یہ صادق سچے نبی کا چہرہ ہے، اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اور پھر حسان بن ثابت کیا خوب فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے محبوب، آپ جیسا حسین و جمیل و شکیل ہینڈسم آج تک کسی نے نہیں دیکھا، اور آپ کا عدل و انصاف آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک پوری دنیا میں وہ عدل و انصاف آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں نے تھرسڈے کو بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ کو کا تعارف ہم نے جو نن بلیور ہے ان میں نہیں کیا اور گھر کے اندر نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا اگر ذکر کیا جائے تو ہیومن رائٹس یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے اس میں حضور علیہ السلام کا خطبہ جو آپ نے حج کے موقع پہ ارشاد فرمایا، اگر اس کو شامل کر لیا جائے تو پوری دنیا کی لڑائیاں ختم ہو جائیں اور سارے بھائی بھائی بن جائیں۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمالات اور یہ اوصاف حضور علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیے۔ وہ آقا کریم علیہ السلام ایسے نبی ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ تحقیق اللہ نے اپنے رسول بھیجے، تم نے بھیجے، اور وہ رسول کیا ہے؟ من انفسہم، تمہیں میں سے ہیں، وہ جنات اور فرشتوں میں سے نہیں ہیں بلکہ انسانوں میں سے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اور وہ تمہارا مشقت میں پڑنا گراں سمجھتے ہیں، تمہاری تکلیف میں جب تم پہنچتے ہو تو حضور علیہ السلام کو یہ بات پسند نہیں ہے
حضور علیہ السلام تو چاہتے تھے کہ ابو جہل اور ابو لہب بھی جنت میں چلا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، وہ حریص ہیں. حرص کس کا ہے؟ کہ میری ساری امت جنت میں چلی جائے، کوئی دوزخ میں نہ جائے. وہ رؤوف ہیں اور اللہ بھی رؤوف ہے، اور حضور علیہ السلام رحیم ہے اور اللہ بھی رحیم ہے. پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو قرآن کی آیت ہے کہ حضور علیہ السلام رؤوف ہیں تو اللہ بھی رؤوف ہے. اور پھر ایک حرص ہوتا ہے، میرا اور آپ کا حرص یہ ہے کوٹھی ہے تو ایک اور ہو جائے، گاڑی ہے تو اور اچھی ہو جائے، گورنمنٹ میں ہے تو ہمیں کوئی نہ نکالے، بینک بیلنس زیادہ ہو جائے، ساری دنیا کا مال میرے ہاتھ میں آ جائے. یہاں تک بعض آتے ہیں کہتے ہیں لاٹری نمبر نکل جائے، یعنی حرص ہے نا. لیکن حضور علیہ السلام کا حرص کیا تھا کہ میرا ایک امتی بھی دوزخ میں نہ جائے، سارے کے سارے جنت میں چلے جائے. ہم اپنے گناہوں کے سبب جہنم کے دانے پہ پہنچ گئے. تو 12 ربیع الاول کو آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے. ٹائم کیا تھا؟ 4:20 20:04. اور اس وقت کا وہ وقت تھا کہ آقا کریم علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ کے آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کعبے کو بتوں سے پاک کر دیا. جب آپ تشریف لائے تو آپ کی والدہ نے دیکھا ایک جھنڈا مشرق میں دوسرا مغرب میں ایک کعبے پہ لگا ہوا ہے. والدہ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وول بھی موجود ہے، اور مکہ المکرمہ آج کل وہ وہاں پہ لائبریری بنی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا حضور علیہ السلام کی جائے پیدائش، تو وہاں وول بھی ہے. لیکن ایسی لائٹ نکلی کہ آپ نے سیریا کے محلات کیسل کو دیکھ لیا. اور پھر وہ ہزاروں سال سے جو آگ جل رہی تھی، لوگ اس کی ورشپ کر رہے تھے، وہ بھی بجھ گئی. بڑے بڑے سپر پاور جو ہیں ان کے جو نشانات تھے وہ بھی گر گئے. یہ آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے. وہ ایسے رسول ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس عرب سرزمین میں بھیجا کہ جو جہالت کی انتہا پہ تھے. اور جہالت ان کی کیا تھی؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 7ویں دن ہم کیا کرتے ہیں؟ عقیقہ. 7ویں دن عقیقہ. لیکن پہلے وقتوں میں بیٹا پیدا ہوتا تو عقیقہ کرتے تھے، بیٹی پیدا ہوتی تو عقیقہ نہیں کرتے تھے. حضور علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا بیٹا ہو تو بھی عقیقہ کرنا ہے، بیٹی ہو تو فاطمہ الزہرا کی طرح اس کو بھی عظمت اور شان عطا کرنی ہے، مقام عطا کرنا ہے. اور پھر یہ بھی جہالت تھی کہ بڑے بیٹے کو جو بڑا ہوتا تھا، جو گھوڑا چلا لیتا تھا، ہارس رائڈنگ کر لیتا تھا اور نیزہ بازی کر لیتا تھا، سارا جتنا سامان باپ کا جو کچھ ترکہ ہوتا تھا صرف اسی کو دیا جاتا تھا. چھوٹے بچوں کو اور ماں کو اور بہنوں کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا. حضور علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا ماں کا بھی حصہ ہے، بیوی کا بھی حصہ ہے، بچیوں کا بھی حصہ ہے، چھوٹا ہو بڑا بھائی ہو سب کا برابر حصہ ہے. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کا مال غصب کیا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اگر کسی نے کسی کا حصہ غصب کیا، حضور علیہ السلام فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے. وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جنہوں نے نکاح نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور پھر فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام نے کسی کا جو حق دبایا جا رہا تھا، اس وقت بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. بیٹی کھیلتی تھی، اور آپ کو پتہ ہے بچیاں بچوں سے زیادہ کرتی ہیں اپنے باپ کے ساتھ. جب وہ بڑی ہو جاتی تھی ان کو لے جاتے تھے اور خاک میں خاک کر دیتے تھے، مٹی کے اندر دبا کے آ جاتے تھے وہ سالے. لیکن آقا کریم علیہ السلام اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہیں اور مبنی پر اخلاق ہیں کہ آپ کے اخلاق اتنے بلند ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ.
اے محبوب آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں، دنیا تھوڑی ہے، کل متاع دنیا قلیل، لیکن آپ کے اخلاق اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اور حضور علیہ السلام سے پہلے جو دور تھا اس کا میں نے ذکر کیا، قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ سے پہلے لوگ گمراہی کے اندر تھے۔ اور پھر شب معراج حضور علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ سے وہاں پہ بھی آپ فرماتے ہیں اے اللہ میری امت کو بخش دے، پر اللہ کیا فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب میں تمہیں تیری امت کو بخش کے تمہیں بہت راضی کر دوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے راضی کیا۔ ایک فتح مکہ کے موقع پر ایک آدمی تھا جسے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کو مار دیا جائے، اور اس کا نام تھا عبداللہ بن سعد بن سرخ۔ تو 4 مرد اور 2 عورتیں، ان کے بارے میں حکم تھا ان کو مار دیا جائے۔ باقیوں کو فرمایا جو ابو سفیان کے گھر جائے گا اسے بھی معافی ہے، جو دروازہ بند کر دے گا اسے بھی معافی ہے۔ تو جب یہ آدمی عبداللہ بن سعد بن سرخ حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے عرض کی کہ مجھے معاف کر دے، بیعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام لانا چاہتا ہوں، تو آپ خاموش ہو گئے۔ پھر کہا خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ اس نے جب کہا تو حضور علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا، حالانکہ وہ جانی دشمن تھا۔ اور جب معاف کر دیا تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا یہ میرے سامنے نہ آئے، اسے ختم کر دینا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیتے، آنکھ کا اشارہ کرتے تو ہم اس کو مار دیتے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی نبی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ آنکھ کا اشارہ کر کے کسی کو نقصان پہنچائے۔ آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کیا۔ اور ان میں اگر آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ پر طائف کے میدان میں پتھر برسائے گئے، اور ملک الجبال the angel of the mountain، جو پہاڑوں کے فرشتے تھے وہ آئے، حکم ہو تو ہم ان کو ختم کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ہدایت دے ان کو، یہ ایسی قوم ہے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، انہیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ آقا کریم علیہ السلام جب کوئی نیکی کرتا ہے تو آج بھی روزہ اطہر میں ان کو خوشی ہوتی ہے، اور جب ان کا کوئی امتی گناہ کرتا ہے تو آج بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب میں تیری امت کو بخشوں گا، اور کہا کہ اے محبوب میں تیری ساری امت کو بخشوں گا۔ اور حضور صاحب نے فرمایا جب تک میرا آخری امتی باہر ہوگا اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا، جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو بادشاہی مسجد ہے اور وہاں پہ ایک مانگنے والا کھڑا ہے، اتنے میں ایک انگلش جوڑا وہ آتا ہے اور سیلفیاں بنا کے چلا جاتا ہے، اور اس کا جو والٹ ہے وہاں پہ گر جاتا ہے۔ جب والٹ گرتا ہے یہ اٹھا لیتا ہے اور پیچھے سے اسے بلاتا ہے، لیکن اس کو آواز نہیں آتی۔ کچھ عرصے بعد پھر آیا، اب اس نے دیکھا وہی لوگ ہیں، تو اب دیکھا یہ گورا گوری تو وہی ہے جن کا والٹ بٹوا گرا تھا۔ پھر بلایا اور بلا کے کہا یہ لو تمہارا یہ بٹوا میرے پاس تھا والٹ۔ اس نے جب کھولا اور دیکھا تو رقم پوری تھی۔ اس نے کہا بڑا افسوس ہے، رقم پوری ہے، تمہارا کام تھا یہ استعمال کر لیتے، ایک ایک پینس لوگوں سے مانگ رہے ہو۔ تو اس نے کہا نہیں، بات یہ ہے میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک میرا آخری امتی نہ چلا جائے، جب اللہ کی کوٹ لگی ہوگی، اور اس وقت میرے نبی جب میرا حساب ہو رہا ہوگا میری وجہ سے کھڑے ہوں گے، اور تیرے نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ نبی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ اس طرح ہو کہ میرے امتی نے یہ بٹوا اٹھایا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں حساب بے باک کر لوں تاکہ میرے نبی میری وجہ سے نہ کھڑے ہوں۔ چلے آج میری اور آپ کی کیا عادت ہے؟ میری اور آپ کی یہ عادت ہے 2 پینس کے لیے ہم جھوٹ بولتے ہیں،
ہماری حالت یہ ہے ایک غلط بینیفٹ کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. میں ابھی عمرے پہ تھا, ہمارے امام صاحب میرے ساتھ تھے, تو وہاں پہ ایک طریقہ تھا کہ جی آپ تمنا اور دوسری کون سی ایپ تھی, توکلنا ایپ اگر کسی کی ہوگی اس پہ اپائنٹمنٹ سسٹم تھا کہ آپ روزہ رسول میں اتنی دفعہ حاضری دے سکتے ہیں, اور وہ ٹائمنگ ہوتی تھی اس پہ, اور وہ پڑھتے چڑھتے نہیں ہیں, وہ دیکھتے ہیں وہی پکچر ہے, ٹائمنگ بھی دیتے ہیں, جاؤ. اب ہمارے ساتھی کیا کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے اکثر لوگ اگر ہماری اپائنٹمنٹ ہے ہم جا سکتے ہیں, اگر ہماری اپائنٹمنٹ نہیں ہے تو ہم نہیں جا سکتے, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ شیئر کرا لیتے, جی شیئر کر دو سارے کے سارے, اور شیئر کر کے اب وہ سارے پھر دوبارہ عمرے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے. کیوں کووڈ کی وجہ سے ریسٹرکشن تھی وہاں پہ. تو مجھے بتائیں مکہ المکرمہ میں ایک نیکی کرو تو کتنا ثواب ہے, 1 لاکھ کا, کتنا ہے 100,000 کا, اور ایک گناہ کرو تو پھر کتنا ہے 100,000 کا. اور مدینہ میں ایک نیکی کرو تو کتنا ثواب ہے, اور گناہ کرو تو پھر, تو ہمیں کیا ضرورت تھی, ہم انسان ہیں. بات ہے مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے یہ جو گناہ ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں, آج ہمیں چاہیے اگر ایک لقمہ حرام اندر چلا جائے 40 دن تک بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے, بندہ کہتا ہے یا ربی اے میرے رب, اے میرے رب, تو حضور ایسا فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. کیوں قبول نہیں کرتا, اس کے کپڑے بھی حرام تھے, اور اس کے اندر جو لقمہ گیا ہے وہ بھی حرام کا. اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا, وہ تو بڑی دعائیں قبول کرنے والا ہے. پھر حضور علیہ السلام نے مثال دی. مثال کیا دی, حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا ایک آدمی ہے اور اس کی سواری ہے, اینیمل اس کے پاس ہے, اس کے اوپر لگیج ہے, کھانا پینا پانی, ڈیزرٹ آپ کو پتا ہے سارا ہے, وہاں پہ سخت حالات ہوتے ہیں, گرمی ہوتی ہے اور پانی وہاں ملتا نہیں ہے. تو وہ آدمی ایک درخت کے نیچے آ کے سستاتا ہے, آرام کرتا ہے اور اپنے ہاتھ کا سرانہ بنا کے لیٹ جاتا ہے. جب آنکھ کھلتی ہے تو سواری غائب, حدیث پاک ہے سواری غائب, ادھر ادھر گیا, راستے کا پتہ نہیں, پانی نہیں, کھانا نہیں, آخری وقت ہے. اب تھک ہار کے وہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہاتھ کا سرانہ بنا کے مرنے کے لیے تیاری شروع کر دیتا ہے. اتنے میں آنکھ کھولتا ہے, دیکھتا ہے سواری سامنے موجود ہے, اور سواری کو دیکھ کے اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ غلط بات کر جاتا ہے, کہتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں. کیا کہتا ہے, میں تمہارا. اب کیوں وہ ایسے کہتا ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی بات کی. جیسے کوئی ایک عورت ہی کہتی ہے اللہ مجھے ملے تو میں اس کے سر میں کنگھی کروں, تو یہ ایک محبتیں تھیں, تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کرتا ہے. تو اب اتنا خوش ہوتا ہے زندگی دیکھ کے وہ بندہ, اتنا خوش ہوتا ہے, تو کہا جتنا وہ بندہ زندگی ملنے پہ خوش ہوتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ ایک گناہگار کی توبہ پہ خوش ہوتا ہے. اور جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. تو یہ توبہ کے دن ہے. اور یہ اگلی بات کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں. ہر امتی کے اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں, ہر امتی کی. نبی علیہ السلام خوش ہوتے ہیں نیک اعمال دیکھ کے, برے. اب یہ بھی ایک عمل ہے کہ مسجد کے اندر تھوکنا منع ہے, مسجد کے اندر تھوکنا منع ہے. ایک نے تھوکا, حضور علیہ السلام اس پہ بڑے ناراض ہوئے. قبلہ کی طرف تھوکنا بھی منع ہے. ایک صحابی تھے, وہ امام تھے مسجد میں, اور انہوں نے قبلے کی طرف تھوکا. حضور علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا, قبلے کی طرف. اور آج کل عمرے پہ جائیں آپ دیکھیں قرآن سرانے کے طور پہ پڑھا ہوتا ہے, اور قبلے کی طرف جو ہے نا اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں نا, تو یہ حالت بنی ہوئی ہے. اب قبلے کا بہت بڑا احترام ہے, یہاں تک کہ آپ کے گھر میں ٹوائلٹ ہے تو کوشش کریں کہ آپ کا منہ جو ہے وہ قبلہ رخ بھی نہ ہو اور آپ کی پیٹھ بھی نہ ہو, اور اگر ڈائریکشن غلط ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں, مشکل تو نہیں ہے نا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی ایک گناہ ہے کہ مسجد میں تھوکنا, اور حکم دیا اس کو صاف کرو حضور علیہ السلام نے. حضور علیہ السلام مسجد قباء جاتے تھے, یوم السبت سیٹرڈے کو جاتے تھے,
فرماتے جو گھر سے وضو کرے مسجد قباء جائے 2 رکعت پڑھے اللہ اس کو ایک کامل عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے، کامل عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام وہاں کو صفائی بھی کرتے تھے ہمیں ترغیب دینے کی۔ وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ معمولی ڈیوٹی نہیں ہے، ایک آدمی کو بڑی جاب ملے اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ہم ٹیکسی کرتے ہیں، کوئی بڑی آج رات کو دن کو ایک بڑی جاب مل جائے کتنا بندہ خوش ہوتا ہے۔ ایک ٹیک اوے کے اندر اس کے زیادہ کسٹمر آ جائے، کہتا ہے آج بڑا اچھا سیزن لگا ہے، بڑی جاب مل جائے۔ اور جس کو مسجد کی جاب مل جائے، صفائی کی، مسجد کی خدمت کی، اس سے بڑا کون ہے؟ یہ کرنسی تو بھرنے کے بعد پتہ چلا، یہ نیکیوں کی کرنسی تو گھر میں برکت جب آتی ہے تو اسی وجہ سے آتی ہے۔ مسجد کی خدمت یہ بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے طائف کے میدان میں حضور علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائیں گی۔ احد کے میدان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک آدمی نے وار کیا، اس ظالم نے جب وار کیا ہونٹ مبارک زخمی ہو گیا، دانت مبارک شہید ہو گیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب کی قیامت تک حفاظت کرے گا۔ تو اب بھی اس کی جو اولاد آج بھی موجود ہے اس کافر کی جس نے حضور علیہ السلام کے ہونٹ مبارک کو زخمی کیا تھا، آج بھی اس کی اولاد کی یہ نشانی ہے کہ ان کے ہونٹ چرے ہوتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت یہی ہے کہ آئیں آج قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت یہی ہے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت یہی ہے کہ آج نیت کریں انشاءاللہ ہم داڑھی رکھیں گے۔ آپ نے 1 گھنٹے کی بھی بچوں کی نماز جنازہ پڑھی ہے، more than 100 years 100 سال سے بڑوں کی بھی نماز جنازہ پڑھی۔ ہر چیز کی گارنٹی ہے، لیکن یاد رکھیں زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا گھر اس سے اچھا چلتا رہے گا، ہم کہتے ہیں ہمارا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، کوئی بچے بھی اللہ نے دیے ہیں، ہماری زندگی بھی اللہ نے دی ہے، تو ہمیں چاہیے اس طرح زندگی گزاریں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے محبوب آپ فرما دیں میری زندگی، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں اگر کوئی نہ دیکھے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، یہ زمین بھی گواہ ہوگی کل، یہ ہمارے اعضاء سورہ یاسین کو اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے ہمارے خلاف جن کی ہم اتنی حفاظت کرتے ہیں، کتنی لک آفٹر کرتے ہیں۔ یہ ہماری زبان، یہ ہماری آنکھیں، یہ ہمارے کان، یہ ہمارے پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے جن کو ہم سوال کے رکھتے ہیں۔ آئیں آج اس اللہ کو راضی کر لیں، جب وہ اللہ راضی ہوگا تو پھر اس ذکر کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ خاص فضل اور کرم فرمائے، اور خاص کر کے آج ہمارے خلیفہ الحاج محمد شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو جدا ہوئے تقریباً سال ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا اس نے، اور وہ اتنی خوبصورت ہستی تھے کہ فناف شہر تھے اور میرے ساتھ بھی انتہائی عقیدتیں تھیں۔ آج میں بتا ہی دیتا ہوں، مدینہ شریف کہنے لگے یہ رومال ہے جی میرے سر پہ باندھے، میں نے کہا نہیں آپ حضور شیخ العالم کے مریدوں میں سے ہیں، لیکن نہ چھوڑا تو قادری سلسلے میں بھی وہ اس طرح ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ وہ اتنی خوبصورت شخصیت تھے کہ ہر کسی کے خیر خواہ تھے، جس کے لیے ہوتا اپنی طرف سے اچھی بات کرتے۔ اور یاد رکھیں جو آدمی منہ پہ بات کرتا ہے دل کا صاف ہوتا ہے، وہ دل کے بڑے صاف تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے بچے آج بڑے نیک بچے ہیں اور ان کے لیے ولد صالح ہے، نیک اولاد ہے، یقیناً ان کی نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔